रबीउल अव्वल में ये दो सूरतें ज्यादा पढ़ा करो। जवान औलाद के साथ आपकी अपनी जिंदगी भी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी में हर तरफ खुशहाली और सुकून मुयस्सर आ जाएगा। दौलत, इज्जत और शोहरत खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। जिंदगी में सुकून और खुशहाली हासिल करना चाहते हो तो ये दो काम जरूर कर लिया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, लोग कहते हैं कि फलां शख्स बड़ा ही खुशकिस्मत है, उसके पास घर है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास नौकरी है, उसके पास खूबसूरत बीवी है, उसके पास खूबसूरत बच्चे हैं, वो एक बेहतरीन ओहदेदार है, उसके पास मजबूत ताल्लुकात हैं, उसके पास सिफारिश है। लेकिन ये सब दुनियावी खुशकिस्मती की बातें हैं, कोई भी अब्दी नहीं है, सब वक्ती ही है और इनमें कोई हसद नहीं होना चाहिए। लेकिन असल खुशकिस्मती क्या है, असल खुशहाली क्या है? हमारा दीन इस्लाम जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और जो नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ। हमारा दीन इस्लाम यानी दीन हक असल खुशकिस्मती किस चीज को करार देता है? मोहतरम भाइयों, जान लीजिए कि हमारे दीन के मुताबिक खुशकिस्मत तो दरअसल वो शख्स है जो जानता है कि जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़े वो उसके लिए काफी हैं और वो उन्हें पढ़ता है। खुशकिस्मत वो शख्स है जो जानता है कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत रोक सकती है और वो उसे पढ़ता है। खुशकिस्मत वो शख्स है जो जानता है कि जो शख्स आयतुल कुर्सी सोने से पहले पढ़ता है उस पर अल्लाह की हिफाजत रहती है और शैतान करीब नहीं आता और वो उसे पढ़ता है। खुशकिस्मत वो शख्स है जो जानता है कि सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ना पूरे कुरान की तिलावत के बराबर है और वो उसे पढ़ता है। खुशकिस्मत वो शख्स है जो जानता है कि जो शख्स मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए इस्तगफार करता है अल्लाह उसके लिए हर मोमिन और मोमिना के बदले नेकी लिखता है और वो ऐसा करता है। खुशकिस्मत वो शख्स है जो जानता है कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये तमाम जुमले दुनिया की हर चीज से बेहतर हैं जिन पर सूरज तुलू हुआ और वो इन्हें कहता है। खुशकिस्मत वो शख्स है जो जानता है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर ये जुमला मगरिब की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद 10 मरतबा कहना 4 गुलाम आजाद करने के बराबर है और वो इसे कहता है। खुशकिस्मत वो शख्स है जो जानता है कि जब अजान सुने तो अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीला वबअसहु मकामम महमूदा निल्लज़ी वअत्ता इन्नका ला तुखलिफुल मिआद कहे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात उसके लिए हलाल हो जाती है और वो इसे कहता है। खुशकिस्मत वो शख्स है जो जानता है कि दिन और रात में 24 घंटे होते हैं और वो कुरान का एक पारा पढ़ सकता है जो तकरीबन 20 मिनट लेता है। खुशकिस्मत वो शख्स है जो जानता है कि वक्ते चाश्त तकरीबन 5 घंटे होता है और वो इनमें 2 रकत नमाज दुहा पढ़ सकता है जो तकरीबन 5 मिनट लेती हैं और उसके जिस्म के 360 अज़ा के लिए सदका हो जाती है। खुशकिस्मत वो शख्स है जो जानता है कि रात तकरीबन कई घंटों की होती है और वो वितर की नमाज पढ़ सकता है जो तकरीबन 5 मिनट लेती है। खुशकिस्मत तो वो शख्स है जो जानता है कि जो शख्स सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही 100 मरतबा कहता है अल्लाह उसके गुनाह मुआफ कर देता है अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर हों और वो ऐसा कहता है। हकीकी खुशकिस्मत वो शख्स है जो जानता है कि नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला उसके करने वाले की तरह होता है और वो लोगों को नेकी की तरफ बुलाता है। उस शख्स के लिए जज़ाकुमुल्लाहु खैरा जो इसे सुनता और फैलाता है क्योंकि इल्म की नशरो अशात अजीम नेकियों में से है। नाज़रीन मोहतरम, हर मर्द औरत की ये एक ख्वाहिश जरूर होती है कि उसकी जिंदगी खुशहाल और पुरसुकून हो, लेकिन खुशहाली और सुकून वाली जिंदगी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी पुरसुकून और खुशहाली वाली हो तो अपनी जिंदगी में हर रोज ये 2 काम जरूर कर लेना। नंबर 1, नमाज़े 5
پنجگانہ کی ادائیگی لازمی کرنا، چاہے حالات کیسے ہی ہوں، آپ کسی بھی حال میں ہوں، ہر حال میں ہر روز نماز پنجگانہ لازمی پڑھنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے، لہٰذا جو انسان نماز میں سستی کرتا ہے تو اس کی زندگی پرسکون کیسے ہو سکتی ہے؟ سکون تو نماز میں ہے، اور سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب ایک انسان دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور اپنی زندگی کی تمام حاجتیں اور پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں اور بے سکونی موجود رہے؟ جو سر اللہ کے سامنے سجدوں میں جھکتے ہوں انہیں کسی انسان کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، اور جو آنکھیں اللہ کے سامنے آنسوؤں سے تر ہوتی ہوں انہیں کبھی کسی انسان کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ اور نمبر 2، روزانہ قرآن پاک کی 2 سورتوں کی تلاوت ضرور کرنا۔ ان میں سے پہلی سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں بنی نوع انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے۔ باروائے شعب الایمان، سورہ رحمان جو کہ قرآن پاک کی زینت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی سورہ رحمان کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ کس قدر فضیلت و اہمیت کی حامل ہے۔ سورہ رحمان کی روزانہ تلاوت کرنے والا شخص ہر بیماری سے شفا یاب ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے اس سورہ مبارکہ کی اہمیت مسلمہ ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کے لیے روزانہ بلا ناگہ سورہ رحمان کی تلاوت ایک بہترین عمل ہے۔ دوسری سورت سورہ فاتحہ ہے، جس کی تلاوت روزانہ بلا ناغہ کرنی چاہیے، اور جتنی زیادہ ہو سکے اتنی ہی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین کی بہترین حمد و ثنا بھی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے، اور اسی سے مدد طلب کرنے کا عہد بھی ہے، جبکہ اپنے لیے راہ حق پر چلنے کی بہترین الفاظ میں دعا بھی ہے۔ لہٰذا سورہ فاتحہ کی فضیلت بیش بہا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں اور اپنی اولادوں کو اس دنیا میں بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ان 2 سورتوں کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں کہ ان کی برکت سے انسان کی پوری زندگی ہی بدل جاتی ہے، اس کی اولاد کبھی برائی کا شکار نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان پر اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک ایسے انسان کو اور اس کی اولاد کو کبھی دنیا کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ حاسدین، شیاطین اور ہر طرح کے جادو ٹونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی حفاظت کرتا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے اور سورہ رحمان اور سورہ فاتحہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، کامیابی انسان کی زندگی میں ایک عظیم منزل ہے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور جو کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ کامیابی حاصل بھی کر لیتا ہے، مگر کسی کوشش کرنے والے کے پاس اس کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، اور اصل کامیابی وہی ہے جسے قرآن کریم نے کامیاب فرمایا۔ آئیے قرآن کریم کی روشنی میں چند ایسے اعمال کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ جن پر عمل کرنے والوں کے لیے رب قدیر نے کامیابی کی ضمانت کا اعلان فرمایا ہے، اور وہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ سورہ البقرہ۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ بروج۔ ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا
اور تمہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں، اور پاکیزہ محلوں میں بسنے کے باغوں میں یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ سورہ بقرہ۔ بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے۔ سورہ نباہ۔ وہ جو ایمان لائے پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس۔ جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سورہ نساء۔ بے شک مراد کو پہنچا جس نے نفس کو ستھرا کیا۔ سورہ شمس۔ بے شک آج میں نے صبر کا انہیں بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔ سورہ مومنون۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ سورہ آل عمران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔